بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سن 3 ہجری میں بدر میں کافروں کو ہولناک شکست ہوئی تھی۔ اس شکست کے ٹھیک 1 سال بعد شکست کی آگ میں جلتے ہوئے کافر جمع ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ بدر کی لڑائی میں ہمارے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل یہ سب مارے گئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو 50,000 دینار تھے اس سے جنگ کی تیاری کی جائے۔ ابو سفیان نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی۔ خوب جنگ کی تیاری کرنے کے بعد کفار کا لشکر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس بار قریش کے اس لشکر کے ساتھ عورتیں بھی تھیں تاکہ قریش کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے ایک خط کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی روانگی سے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ مکہ کے قریش ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے بھی دی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر ہی ان کا انتظار کرنا چاہیے، جبکہ کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں رہنے کی بجائے شہر سے باہر نکل کر میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ نوجوان بہت زور دے رہے تھے اور ہر صورت شہر سے نکل کر میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے واپس لے لی اور ان نوجوانوں کی رائے مان کر شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایات دیں کہ اے صحابہ، دل جوئی سے لڑنا اور صبر سے کام لینا، اور اگر تم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد چلے گئے اور نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرمایا۔ کچھ صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مقدم سمجھنی چاہیے اور جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس پہن چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جنگی لباس پہننے کے بعد اس وقت تک اسے اتارنے کا حکم نہیں جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنگجوؤں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 300 کے قریب لوگ منافقین تھے جو عین جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر شیخین یعنی 2 پہاڑوں کے مقام پر پہنچ گیا تو وہاں رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر ڈیرا ڈال دیا اور اپنے لشکر کا معائنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کم عمر نوجوانوں کو بھی اس مقام سے واپس مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جنگجوؤں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اگلے روز صبح سویرے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے چلے
اور احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ اس وقت تک منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد کفار کا لشکر بھی احد کے پہاڑ کے قریب آ گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مشرکین کے لشکر کے دائیں بائیں خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ اس وقت یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ہماری لاشوں کو چیل کوے کھا رہے ہیں، تم نے پھر بھی یہاں سے میرے حکم کے بغیر نہیں ہٹنا۔